بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل کتاب شہادات کے بارے میں ابتداً مصنف علیہ الرحمہ نے کہا تھا وفصولہ اربعۃ، کتاب الشہادہ وفصولہ اربعۃ، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے شاہد، پھر اس میں شرائط اس نے بیان کی شاہد کی وغیرہ ہوئی۔ دوسری الفصل الثانی فرماتے ہیں فی تفصیل الحقوق بالنسبت الی الشہود، شاہد کے حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے کہ کون سے معاملے میں کتنے گواہ ہونے چاہیے، مذکر ہونے چاہیے یا مؤنث ہونے چاہیے، مذکر اور مؤنث اکٹھے کن کن معاملات میں چل سکتے ہیں یا صرف مذکر ہونے ضروری ہیں، یہ سب اس تفصیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَهِيَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ 5 اقسام، یہ حقوق جو ہیں ان کے شہود کے، فرماتے ہیں لمح میں جو ذکر کیا ہے مصنف نے، اس بنا پر 5 قسمیں ہیں ان کی۔ فی الکتاب سے منفی کتاب اللمح، لمح میں ان کی 5 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن لمح کے علاوہ باقی اقسام میں ان حقوق کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العدمی، اس طرح بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حق اللہ میں پھر انہوں نے پھر ان کی صورتیں بنائی ہیں۔ حق اللہ جو ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جو 2 گواہوں سے ثابت ہوتے ہیں، بعض یوں یعنی پھر پہرے بنے، مین جو ہیں انہوں نے 2 قسمیں بنائی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العدم۔ اچھا، منها الحقوق، حقوق میں سے پہلا ما یثبت باربعۃ رجال، جو ثابت ہوتا ہے 4 مردوں کے ذریعے سے، وہ حق جو حق ثابت ہوتا ہے 4 مردوں کے ذریعے سے۔ وہ کون سا حق ہے؟ وَهُوَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَالسَّحْرُ، قرآن کریم کی آیت بھی ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، سورہ نور کی 4 نمبر آیت ہے، یہ دلالت کرتی ہے 4 گواہوں کے لانے پر۔ کون سا حق ہے؟ زنا ثابت ہوتا ہے 4 گواہوں کے ذریعے سے۔ اگر کسی نے کسی پر زنا ثابت کرنا ہے کہ یہ ان 2 بندوں نے آپس میں زنا کیا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کتنے گواہ لائیں؟ 4، 2 سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا، واللواط، اسی طرح بین الرجلین، لواطہ ثابت کرنا ہو پھر بھی 4۔ والسحق، سحق جو ہے لواطہ کے مقابل میں ہوتا ہے، لواطہ بین الرجلین ہوتا ہے اور سحق جو ہوتا ہے بین امرأتین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 عورتیں آپس میں زنا کریں، اسے مثال کے طور پر 2 مرد کریں تو لواطہ، 2 عورتیں کریں تو سحق۔ ہاں، جس سے ہمارے استاد محترم اللہ ان کی زندگی دراز کرے، انہوں نے جب بتایا تھا تو انہوں نے چپٹی سے بولا تھا اللہ، ٹھیک ہے نا، چپٹی کریں۔ سحق کا معنی ہوتا ہے یعنی ایسے ملنا۔ اچھا، معصوم فرماتے ہیں انہ الزنا الاکبر، یہ جو ہے سب سے زنا کی بڑی قسم ہے، اسے یعنی اتنا قباحت سے ہے، اتنا زیادہ کبھی ہے یہ کام، واضح۔ وَيَكْفِي فِي الزِّنَا الْمُوجِبُ لِلرَّجْمِ 3 رِجَالٌ وَامْرَأَتَانِ، کیا پریشان ہو گئے ہیں کہ عورتیں کیسے کر رہی ہیں ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو بعد میں۔ اچھا، پریشان چہرے ہو گیا نا آپ کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتیں آپ دونوں آپس میں شرم گاہیں گساتی ہیں، آپ ایسے مسلتے ہیں اس طرح سے اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، وَيَكْفِي فِي الزِّنَا الْمُوجِبُ لِلرَّجْمِ 3 رِجَالٌ وَامْرَأَتَانِ، فرماتے ہیں زنا میں کافی ہے وہ زنا الموجب للرجم، جو رجم کا موجب بنتا ہے، وہ زنا جو رجم کا موجب بنتا ہے، رجم یعنی سنسار کرنا، اور آدھا زمین میں اسے گاڑ کر پھر اسے اتنے پتھر مارنا کہ بندہ ختم ہو جائے۔
3 مرد اور 2 عورتیں بھی کافی ہیں. ویسے 4 مرد ہونے چاہیے تھے نا. اب 3 مرد ہوں، ان کی جگہ پیچھے 1 مرد بچ گیا، اس کی جگہ پر 2 عورتیں آ سکتی ہیں. وَلِلْجِلْدِ رِجْلَانُ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٌ، اور کوڑے مارنے کے لیے وہ زنا جو کوڑے کا موجب بنتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے 2 مرد اور 4 عورتیں بھی کافی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی گواہی بھی چل جائے گی. 2 مرد خود ہوں گے، پھر 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے نا، ہر ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں. وَلَوْ أَفْرَدَ هَذَيْنِ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اب فرماتے ہیں اگر یہ دونوں لواط اور سحق قسم اول سے جدا لاتے. مصنف علیہ الرحمہ شہید ثانی مشورہ دے رہے ہیں. کن کو؟ مصنف علیہ الرحمہ کو. فرماتے ہیں لو افرد المصنف ہذین، ان 2 کو، کون سے 2؟ لواط اور سحق کو. ان 2 کو علیحدہ ذکر کرتے، افرد مفرد سے ہے جدا. انل قسم الاول، پہلی قسم سے. پہلی قسم کون سی ہے؟ مصنف کی عبارت میں زنا ہے. وجعل الزنا قسما برأسہ، اور مصنف کیا کرتے؟ زنا کو ایک الگ قسم قرار دیتے. کما فعل فی الدروس، جس طرح کہ خود مصنف نے دروس میں بھی اسی طرح کیا ہے کہ زنا کو الگ قسم قرار دیا ہے اور سحق اور لواط کو الگ قرار دیا ہے. کان انصاب، اگر یہاں بھی اسی طرح کرتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا. یعنی لو افردا ہذین کان انصب، اگر ان کو جدا کرتے زنا سے، زنا کو الگ لاتے تو پھر یہ زیادہ کیا تھا؟ مناسب تھا. کیوں؟ لاختلاف حال ہی، زنا کی حالت کیا ہے؟ مختلف ہے. اب یہاں پر اگلی عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑا سا متوجہ ہونا. مصنف کی عبارت میں یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی، اور شہید ثانی کی عبارت میں بھی تینوں چیزیں یہ بیان ہوئی. مصنف کی عبارت میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ زنا، دوسرے نمبر پہ دوسرے 2 ہیں لواط اور سحق. شارح کی عبارت میں افردا ہذین، ہذین سے مراد کون ہے؟ علیکم، جلدی بیٹھ جائیں، اہم چیز ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، شارح کی عبارت میں کیا ہے؟ ہذین پہلے ہے، قسم الاول بعد میں ہے. توجہ کرنا. ہذین سے مراد کون ہے؟ لواط اور سحق، اور قسم اول سے مراد زنا. تو مصنف کی عبارت میں ترتیب یوں تھی، پہلے زنا اور سحق اور لواط بعد میں. شارح کی عبارت میں ترتیب عکس ہو گئی. شارح کی عبارت میں پہلے آ گیا ہذین یعنی لواط اور سحق، اور قسم اول یعنی زنا بعد میں آ گیا. اب یہ توجہ رکھنا، نہیں تو عبارت سمجھ بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اچھا، لاختلاف حال ہی، کیونکہ زنا کی حالت مختلف ہے. کس سے؟ لواط اور سحق سے. بالنظر الی الاول، نظر کرتے ہوئے اس اول کی طرف جو اول مصنف کی عبارت میں ہے، یعنی زنا. اچھا، یہاں آ گیا اول جو فی عبارت المصنف. فإن الاولین، مشارح فرماتا ہے پس پہلے 2 لا یثبتان الا برجال، پہلے 2 جو ہیں یہ فقط 4 مردوں کے ذریعے سے ہی ثابت ہو سکتے ہیں. یہاں پہلے 2 سے مراد کون ہے؟ لواط اور سحق، جو شارح کی عبارت میں پہلے 2 بنتے ہیں. ہاں، اس لیے اسی عبارت کی وجہ سے تو میں نے آپ کو وہ الگ الگ کر کے بتایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مصنف کی عبارت میں پہلا زنا ہے اور آخری 2 کون ہیں؟ لواط اور سحق. شارح کی عبارت میں ان ہذین، یہ 2 فی القسم الاول، یہ 2 مختلف ہے قسم اول سے. ہذین سے مراد پہلے آ گیا، ہذین یعنی لواط اور سحق، اور اول یعنی زنا یہ بعد میں آ گیا. تو فرماتے ہیں فإن الاولین، پہلے 2 جو ہیں یعنی لواط اور سحق، لا یہاں جو لکھنا ہے نا ان الاولین فی عبارت شارح الا باربعۃ رجال، یہ ثابت نہیں ہو سکتے مگر کن کے ذریعے سے؟ 4 مردوں کے. والزنا یثبت بہم وبما ذکر،
بمن ذکر، اور زنا جو ہے ان چار کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس ترتیب سے بھی ثابت ہو سکتا ہے بما ذکر جو ابھی اوپر ذکر ہوئی ہے، تین مرد یا دو عورتیں ہو جائیں، دو مرد یا چار عورتیں ہو جائیں. توجہ، زنا میں اور ان دو میں کیا فرق ہے؟ زنا میں یہ ہو سکتا ہے کہ چار مرد ہوں پھر بھی ثابت ہے، تین مرد دو عورتیں ہوں پھر بھی ثابت ہے، دو مرد چار عورتیں ہوں پھر بھی ثابت ہو سکتا ہے زنا. اور زنا کی جو قسمیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن لواط اور سحق جو ہے چار مردوں سے کم ہے. چار مردوں سے کم سے ثابت نہیں ہو سکتا. یہ تو تھا پہلا حق، جو حق ثابت ہوتا ہے چار مردوں کے ذریعے سے. اس کے لیے چار گواہ لانے ضروری ہیں، زنا، لواط اور سحق، ان تین چیزوں کے لیے. اچھا، ومنہا، انہی حقوق میں سے دوسرا حق، ما یثبت بالرجلین خاصتاً، جو صرف دو مرد، خاصتاً یعنی صرف دو مرد، دو مردوں کے ذریعے سے ہی ثابت ہوگا. دو مرد گواہ لائے جائیں گے تب جا کر یہ حق ثابت ہوگا. وہ کون سا؟ وحیہ الردۃ، ردت یعنی ارتداد، مرتد ہو جانا. آپ کہیں کہ فلاں بندہ اسلام سے پھر مرتد ہو گیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دو عادل گواہ لانے پڑیں گے. واضح جی. والقذف، تہمت الزنا واللواط، ٹھیک ہے نا. میں کوئی بندہ کہے کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے، تو اس تہمت والے کو بھی تو کچھ ہونا ہے نا، سزا ملنی ہے. اس نے تہمت لگائی ہے، اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے بھی دو گواہ لانے پڑیں گے مدعی کو. وشرب یعنی شرب الخمر، کسی کے شراب پینے کے بارے میں دو عادل گواہ گواہی دیں تو پھر ثابت ہوگا. وما فی معنی، یا جو خمر کے معنی میں ہے، مثلا نبیذ ہو گیا، فقہ ہو گیا، یہ بھی شراب کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح وحد السرقہ، چوری کی حد، خود چوری نہیں، چوری کی حد کو ثابت کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی کس دو مردوں سے ثابت ہوگا. واحترز بہ عن نفس السرقہ، یہ جو بہی یعنی حد السرقہ کی قید لگا کر مصنف نے احتراز کیا ہے نفس السرقہ سے. بس اوقات یہ ہوتا ہے خود چوری کو ثابت کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس چوری کا مال کسی بندے پر ثابت، چوری ہوئی ہے یعنی چوری کا مال کسی بندے پر ثابت کرنا ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی حد ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ الگ الگ ہیں. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِهِمَا، یعنی نفس السرقہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے بہما، کن کے ذریعے سے؟ دو مردوں کے ذریعے سے. دو مردوں کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، اور ایک مرد اور دو عورتوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے نفس السرقہ. لیکن حد السرقہ جو ہے وہ صرف دو مردوں سے ہی ثابت ہو سکتا ہے، وہاں ایک مرد اور دو عورتیں نہیں چلیں گی. واضح فرق ہوا جی. اچھا، اور تیسری صورت بھی ہے اس کے ثابت کرنے ہونے کی. نفس السرقہ دو مردوں کے ذریعے کی گواہی سے ثابت ہو سکتا ہے، ایک گواہ اور دو عورتیں، اس سے ثابت بھی ہو سکتا ہے. وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، ایک گواہ گواہی دے دے عادل اور ساتھ ایک قسم اٹھا لی جائے تو پھر بھی ثابت ہو سکتا ہے چوری. بنسبت الی ثبوت المال خاصتاً، جب چوری کا مال کسی پر ثابت کرنا ہو تو یہ تینوں طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، اور کون سی چیز ہے جو دو مردوں کے ذریعے دو مردوں کو لانا ضروری ہے؟ والزکوٰۃ والخمس، خمس نہیں خمس، خمس پانچواں حصہ، والنذر والکفارہ، یہ چار چیزیں بھی کسی پر ثابت کرنی ہوں تو کیا؟ دو مرد گواہ. وہذہ الاربع الحقها المصنف بحقوق اللہ تبارک و تعالی، ان چار کو مصنف علیہ الرحمٰ نے ملحق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں جو دو مردوں کے ذریعے سے ثابت کیے جاتے ہیں. یعنی یہ زکوٰۃ، خمس، نظر، کفارہ، یہ حقوق اللہ ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ دو مردوں کے ذریعے سے ثابت ہوں گے.
اگر یوں کہیں کہ یہ حقوق العادمی ہیں، حقوق العادمی تو بہت ہو سکتے ہیں نا. زکوٰۃ کا مال اللہ نے کھانا ہے، زکوٰۃ کا مال کس نے کھانا ہے؟ وجوب اللہ کی طرف سے ہے نا. کھانا کس نے ہے؟ انسان تو بندوں، غریب بندوں نے کھانا ہے. اگر زکوٰۃ اور خون صحیح طریقے سے اور صدقات ادا یہ کر دیے جائیں، ہر امیر اپنے واجبات یہ ادا کرے تو کوئی غریب بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کھانے بندوں نے ہیں. تو اگر اس جہت کو لیتے ہیں تو پھر الگ حکم ہوگا. اگر لیتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہیں تو پھر دو بندوں سے ثابت ہوں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، وہاذہ الاربع، ان چار کو، زکوٰۃ، خمس، نذر، کفارہ، الحق حال مصنف، ان کو ملحق کیا مصنف نے بحقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ. اس لیے تو مصنف نے کہا ہے کہ دو مردوں کے ذریعے سے ثابت ہوں گے. وَإِنْ كَانَ لِلْآدْمِ فِيهَا حظ، اگرچہ ان میں، فیہا ان چار میں آدمی کا بھی حصہ ہوتا ہے. حظ مانا ہوتا ہے حصہ، آدمی کا بھی ان چار میں حصہ ہے. بل هو المقصود منہا، بلکہ آدمی ہی اصل مقصود ہے منہا، ان چار چیزوں سے. اصل مقصود ان چار چیزوں کا ہے ہی بندے، اللہ نہیں ہے. اللہ نے وجوب اس لیے کیا تاکہ بندوں کو فائدہ، میرے غریب بندوں کو فائدہ ہو. فرماتے ہیں لعدم تعیین المستحق علی الخصوص. اب یہ علت بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے ان چار کو ملحق کیا ہے حقوق اللہ کے ساتھ. اگرچہ ان میں آدمیوں کا حصہ ہے، بلکہ مقصود ہی ان چار سے آدمی ہی ہوتے ہیں، لیکن مصنف نے اس کے حکم کو، ان کے حکم کو ملحق کیا کن کے ساتھ؟ حقوق اللہ کے ساتھ. اس کی دلیل تو دیں شہید ثانی اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ ملحق ہے. فرماتے ہیں لعدم تعیین المستحق علی الخصوص. یہ واضح ہوا علت کس چیز کی ہے؟ یہ اس چیز کی ہے کہ یہ چار چیزیں حقوق اللہ کے ساتھ ملحق ہیں. اس چیز کی علت ہے. فرماتے ہیں لعدم تعیین المستحق، تعین المستحق علی الخصوص، کیونکہ خصوصی طور پر مستحق معین نہیں ہوتا. آپ تب کہیں کہ یہ حق العادمی ہے جب آدمی معین ہو. کبھی کسی نے کہا ہے کہ خمس فلاں بندے کو دو گے زید کو تو پھر ادا ہوگا؟ نہیں، کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں. کوئی مستحق معین نہیں ہے. واضح یا نہیں؟ وضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الاصحاب ما كان من حقوق العادم ليس مالا ولا المقصود منه المال. اچھا، فرماتے یہ جو قسم ہے حق اللہ کی، على ما ذكره بعض الاصحاب، اس بنا پر یہ قسم حقوق اللہ والی جس بنا پر اصحاب نے، بعض فقہا نے اس کو ذکر کیا ہے. ما کان من حقوق العادمی لیس مالا ولا المقصود منہ المال، جو بھی فرماتے ہیں حقوق العادمی میں سے ہو. اگرچہ شارح کی جو عبارت کا ظہور ہے نا، اسی ترجمے پر دلالت کرتا ہے کہ اس ھذا القسم سے مراد قریب پیچھے سے بحث ہے حقوق اللہ کی، دلیل بھی حقوق اللہ کی دی ہے، تو حقوق اللہ ہی مراد لیا جائے. لیکن عبارت کا سیاق و سباق کیا کہتا ہے؟ آگے ہے حقوق ما کان من حقوق العادمی. یہ دلالت کرتا ہے کہ مشارع کی شاید مراد ھذا القسم سے حقوق العادمی ہو. یعنی دونوں احتمال موجود ہیں. اگر ربط کے طور پر دیکھا جائے جو بات چل رہی تھی شارع کی، ظاہر عبارت یہی دلالت کرتا ہے کہ ھذا القسم سے مراد حقوق اللہ. لیکن آگے یہ جو جملہ ہے شارع کا جو استعمال کیا ہے ما کانا من حقوق العادمی، یہ کہتا ہے کہ ھذا القسم سے مراد حقوق آدمی ہی ہونا چاہیے. تو فرماتے حقوق العادمی چاہے مال کی صورت میں ہو، جب لیس مالا، مال کی صورت میں نہ ہو، ولل مقصود منہ مال، اور اس سے حقیقتاً مقصود مال بھی نہ ہو. وہذا ضابط، یہ جو ضابطہ ہے کہ بندے کے حقوق لیس مالا ولل مقصود منہ مالا، نہ مال ہو
حقوق الآدمی، نہ ہی اس سے مقصود مال ہو. لا یدخلو تلک الحقوق الاربع فیہ، اس ضابطے کے ذریعے سے یہ چار جو حقوق ہیں، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، یہ چار حقوق اس ضابطے کی بنا پر اللہ کے حقوق میں پھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا، یہ پھر کس میں آتے ہیں؟ حقوق الآدمی میں. اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان سے مراد کیا ہے؟ مال لیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، یا مقصود مال ہوتا ہے. اچھا، ومنہ الاسلام والبلوغ والولاء والتعدیل والجر والعفو عن القصاص والطلاق والخلع، اور اسی میں سے ہے، کس میں سے؟ جو دو بندوں کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں. جی جو حق دو بندوں کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں. اسلام ثابت ہوتا ہے دو بندوں کے ذریعے سے، کسی کا مسلمان ہونا، جی دو بندے گواہی دیں، دو شاہد گواہی دیں. کسی کی بلوغت ثابت ہوتی ہے دو گواہوں کی گواہی سے. والولا، کوئی کہے کہ میں موالی ہوں، ائمہ علیہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا قائل ہوں، تو یہ اس کا قائل ہونا بھی دو گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے. والتعدیل، کسی کی عدالت، ٹھیک ہے نا، کوئی کہے کہ میں عادل ہوں تو اس کی عدالت پر دو بندے گواہی عادل دیں تو پھر اس کی عدالت ثابت ہوگی. والجرح، زخم، والعفو عن القصاص، تو قصاص سے کوئی کہے کہ اس نے قصاص مجھے معاف کر دیا، کیوں مجھے میرا سر قلم کرتے ہو، جی ٹھیک ہے نا، انہوں نے معاف کر دیا، تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ دو عادل گواہوں کی گواہی کے ذریعے سے. طلاق بھی ثابت ہوگی، عورت کہے ایسے جا کر چرچا کر دے کہ مجھے تو میرے شوہر نے طلاق دے دی، میں آزاد ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، ثابت کیسے ہوگی؟ والخلا، خلا بھی ثابت ہوگا دو گواہوں کے ذریعے سے کہ میں نے خلا لے لیا ہے اپنے شوہر سے، جی ٹھیک ہے نا. خلا تو سمجھتے ہیں نا، پیچھے بھی گزر چکا ہے. عورت طلاق مانگتی ہے، مرد کہتا ہے اتنے پیسے دے دے یا فلاں بات پر صلح کر لیں، تو اس کے عوض کے بدلے میں پھر کیا کہ دے دیتا ہے، مرد طلاق اسے دے دیتا ہے. وَإِن تَضَمَّنَ الْمَالَ، اگرچہ یہ مال کو متضمن ہو، پھر بھی اس میں کیا ہوں گے؟ دو گواہ ہوں گے. لَكِنَّهُ لَيْسَ نَفْسُ حَقِيقَةِ الْخُلَّةِ، اگرچہ فرماتا ہے خلا میں مال تو ہوتا ہے، توجہ، خلا میں مال تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت خلا میں مال کا کوئی داخل نہیں ہوتا. جی اگر مال ہوا تو پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم پھر الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر ممکن ہے ساتھ ان مردوں کے عورتوں کے ضم ہونے کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے، لیکن مال سے قطع نظر کریں تو پھر یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کون سا حکم ہے؟ کہ دو مردوں کے عادل گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہوگا. خلا میں مال تو ہوتا ہے، مال کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو مرد کہتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ دے پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، رضایت ہوتی ہے دونوں کی طلاق کی، جی تو لیکن پیسے کے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ اور صلح کر لیتے ہیں. اب پیسہ تو ہے لیکن خلا کی حقیقت پیسہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ جدائی ان دونوں کے درمیان. والوکالت والوصیت الیہ، اسی طرح وکالت بھی ثابت ہوتی ہے کہ کوئی کہے میں کسی کا وکیل ہوں تو دو گواہ. والوصیت الیہ، کسی کی طرف وصیت کر، جی ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ دو گواہوں سے. اچھا جی، واحترز بہ، ایک ہوتا ہے قبلہ لفظ وصیت الیہ، دوسرا لفظ ہوتا ہے وصیت لہو. ان دونوں میں فرق ہے، جی کسی کے لیے وصیت یا کسی کی وصیت. اچھا، فرماتے ہیں واحترز بہ، مصنف علیہ الرحمٰن نے احتراز کیا بہی، اس وصیت الیہ، الیہ کی قید لگا کر. جی کس سے؟ انل وصیت لہو سے. وصیت لہو یعنی کوئی بندہ کسی شخص کے لیے مال کی وصیت کر دے، لہو للشخص، ہاں جی، تو یہ وصیت ثابت ہوگی دو مردوں کے ذریعے سے. اور یہ وصیت جو لہو والی ہوتی ہے ایک مرد اور دو عورتوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. الیہ والی جو ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے صرف دو مردوں کے ذریعے سے.
اس لیے کہا واہ تارا ذبحی الہ کی قید لگائی ہے کہ وصیت الہ جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے دو مردوں کے ذریعے سے خاصتاً، یہ قید لگا کر بچے مسن وصیت لہو سے، کیوں؟ فرماتے ہیں وصیت لہو جو ہے دو مردوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتی ہے، ایک مرد اور دو عورتوں سے بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور ایک مرد اور ایک حلف سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، یہ جو ہے نا وصیت لہو یہ قسم ثالث میں سے ہے، یعنی رجل وامرأتین۔ افر والنسب والحلال، نسب بھی دو مردوں کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے، والحلال، ہلال بھی دو مردوں کے ذریعے سے ثابت ہو نہیں سکتا بلکہ دو مردوں کے ذریعے سے ہی ثابت ہوگا، نسب اور ہلال۔ ہلال تو سمجھتے ہیں نا، پہلی کا چاند۔ اچھا، وبہذا یظہر ان الہلال من حق الآدمی، فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوا، یعنی ہلال کو جو ملحق کیا ہے کس کے ذریعے، کس کے ساتھ؟ آدمی نا نسب کے ساتھ، ہلال کو لکھا ہے نسب کے بعد، یہ ہلال اور نسب کو اکٹھے لکھنا اس سے ظاہر ہوا کہ ان الہلال من حق الآدمی، یہ ہلال آدمی کے حقوق میں سے ہے، حقوق اللہ کی طرف نظر نہیں کی۔ فَيَثْبُتُ فِيهِ شہادہ علی الشہادہ، اس لیے تو ایک کے بعد دوسری شہادت یعنی دو گواہوں کے ذریعے سے، دو مردوں کے گواہوں کے ذریعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ کما سیاتی، مزید اس کی تفصیل فرماتے ہیں قریب آئے گی۔ وَمِنْهَا، حقوق میں سے تیسرا حق، تیسرا بندہ ہے نا، ہاں جی تیسرا، ما یثبت برجلین ورجل وامرأتین وشاہد ویمین، وہ حق جو ثابت ہوتا ہے دو مردوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، ایک مرد دو عورتوں کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، ایک مرد اور ایک قسم کے ذریعے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ وکل ما کان مالا او الغرض منہ المال، یہ وہ حق ہے جو مال کا حق ہو، مال کا حق ہو تو ان تینوں چیزوں سے ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مال کا حق نہ ہو تو پھر ان تین چیزوں سے ثابت نہیں بلکہ دو سے، جسے پیچھے کہا انہوں نے کہا ہے نا لیس مالا ولل مقصود منہ مال، پچھلی میں حق میں عبارت ایک آئی ہے کہ حق آدمی تو ہو لیکن مال نہ ہو، نہ ہی اس سے مقصود مال ہو، تو دو بندوں سے ہی ثابت ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مال ہو یا اس سے مقصود مال ہو تو پھر کتنے سے؟ یہ تین طریقے ہیں، تینوں طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم کہیں گے قبلہ ہمیں تھوڑی امثلہ بھی عطا فرما دیں کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن کا مقصود مال ہوتا ہے یا عین مال ہوتے ہیں۔ مثلا دیون، قرض، وہ دین اور قرض میں فرق پیچھے گزر چکا ہے تفصیل، ہم زہر ہی ابھی لیتے ہیں۔ دین والاموال، اسی طرح مالوں کے معاملات، غصب ہو گیا، بیع ہو گیا، اجارہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، ان سے کیا ہوتا ہے؟ غرض مال ہوتی ہے۔ والاموال الثابتہ من غیر ان تدخل فی اسم الدین، وہ اموال جو ثابت ہیں لیکن وہ اسم دین میں ثابت نہیں ہوتے، یعنی ان پر اسم دین صادق نہیں آتا۔ والجنایت الموجب للدیہ، اسی طرح وہ جنایت جو موجب بنتی ہے، جنایت کا سمجھتے ہیں نا، کسی کو کیا کر دینا؟ ذرا مارنا، اچھا، الموجب للدیت، جو موجب بنتی ہے دیت کا، ٹھیک ہے نا، یہ جنایت بھی کیا ہے؟ ثابت ہوگی کس کے ذریعے سے؟ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہو جائے گی۔ کا قتل الخطا، جس طرح قتل خطا دیت ہوتی ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا قبلہ، قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، قصاص، قصاص تو سمجھتے ہیں نا، خون کا بدلہ خون، یعنی قتل کا سر کا بدلہ سر۔ والعمد، اور قتل عمد، المشتمل علی التغریر بالنفس، جو مشتمل ہو تغریر بالنفس پر، یعنی جس میں نفس کو ضرر ہو، اچھا، یعنی بندہ نہیں قتل ہوا، ضرر پہنچا ہے۔ کل ہاشمہ، ہاشمہ سے مراد ہڈی کا ٹوٹنا، ٹھیک ہے نا۔ والمنکلہ، منکلہ پیچھے گزر چکا ہے، ہڈی کا ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ایسی اس نے چوٹ لگائی ہے، ہڈی جگہ چھوڑ گئی ہے۔
وما لا قود فیہ، ہر وہ جنایت جس میں قصاص نہ ہو، مثلا کا قتل الوالد ولد ہو، اس میں بھی دیت ہوگی نا، ہر وہ قصاص جس میں ہر وہ جنایت جس میں قصاص نہیں ہوتا تو اس میں دیت ہوتی ہے۔ جی مثلا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کا سر قلم نہیں کیا جا سکتا، قصاص نہیں ہے بلکہ دیت واجب ہوگی باپ پر، جی یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے یہ بالکل۔ بات بھی۔ والمسلم الکافر، یہ بھی گزر چکی ہے کہ مسلمان اگر کافر کو مار دے تو اس کے قصاص میں مسلمان کا سر نہیں قلم کیا جائے گا، جی مسلمان پر دیت ہوگی۔ والحر العبد، اسی طرح آزاد بندہ غلام کو مار دے تو اس کے غلام کے بدلے میں آزاد کا سر قلم نہیں ہوگا، آزاد پر اس کی دیت ہوگی۔ تو یہ دیت کیسے ثابت ہوگی؟ ہاں، وقت تقدم فی باب شاہد والیمین، یہ باتیں دیت والی پیچھے شاہد اور یمین کے باب میں گزر چکی ہیں۔ ولم یذکر ثبوت ذالک بامرتین، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ چیزیں دیون اور اموال ثابت ہوتے ہیں بے امرتین، دو عورتوں کے ذریعے سے، مع الیمین، قسم کے ساتھ۔ جی یوں کہا ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں یا ایک مرد اور ایک یمین ہو، جی یہ نہیں کہا مصنف نے اس ایک تو یمین آ گئی نا، دوسرا تھا مرد تیسری صورت میں، جی اس مرد کی جگہ اگر دو عورتیں آ جائیں تو پھر دو عورتیں اور ایک یمین بن جائے گی، کیا اس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ فرماتا ہے لم یذکر المصنف، مصنف نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ ثبوت و ذالک، کہ یہ دیون اور اموال ثابت ہو جائیں گے بے امرتین مع الیمین، دو عورتیں اور ایک قسم کے ذریعے سے، ما انہو ان المصنف قوّ فی الدروس بثبوت ہی بہما، ساتھ اس کے کہ مصنف نے اپنی ہی کتاب دروس میں قوی قرار دیا ہے اس بات کو، تقویت دیا ہے اس بات کو کہ ثبوت الدیون و اموال، مالوں کے معاملات جو ہیں ثابت ہو جاتے ہیں بہما، یعنی امراتین و یمین۔ جی واضح ہوئی بات؟ جی مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اسی بات کو تقویت دی ہے کہ یہ مالوں کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، اموال کے، جی یہ دو عورتیں اور ایک قسم کے ذریعے سے ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں لمح میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اس جہت کو ذکر نہیں کیا، ایک مرد اور قسم کہا ہے، دو عورتیں اور قسم نہیں کہا۔ واضح؟ جی جی زیادہ تھوڑی چہرہ تھوڑا لگتا لے روایت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ روایت ہے منصور بن حازم سے روایت ہے، وسائل میں موجود۔ ہاں جی، بہما امرتین و یمین، دو عورتیں اور ایک قسم کے ذریعے سے ثبوت ثابت ہوں گے، کون؟ دیون و اموال، ٹھیک ہے۔ کہاں کہا ہے کہ ثابت ہوں گے؟ اپنی کتاب دروس میں۔ ومساوات ہما للرجل، فرماتے ہیں ان دو کا، امرتین کا، مساوات ہما، امرتین کا برابری کرنا مرد کی، حالت انضمام ہما الیہ، اس وقت، اس حالت میں جب یہ دونوں کو، عورتوں کو منظم کیا جائے الیہ، مرد کے ساتھ، جب دو عورتوں کو مرد کے ساتھ منظم کیا، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہیں، ابھی تو کہا ہے نا اوپر، ٹھیک ہے نا، ہو جاتی ہیں۔ ان دو صورتوں میں، ان حالات میں دو عورتوں کا ایک مرد کی برابری کرنا، ومساواتہما للرجل، یہ دونوں مساوی ہیں، کون؟ دو عورتیں، کس کے؟ مرد کے، حالت انضمامہما الیہ، اس صورت میں جب یہ دونوں منظم ہوں، کس کے ساتھ؟ مرد کے ساتھ، فی ثبوت الدیون بہما بامرتین والرجال من غیر یمین، جب قسم کا معاملہ ہی نہ ہو، مثال کے طور پر، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے دروس میں تو کہا ہے کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں ہوں اور ساتھ یمین ہو تو کافی ہے، لیکن یہاں نہیں کہا، حالانکہ خود مصنف علیہ الرحمٰن لمحہ میں ہی تو اوپر کہہ چکے ہیں کہ جب ایک مرد ہو، دوسرا مرد گواہ نہ ہو عادل،
تو پھر اس کی جگہ کیا کیا جائے گا؟ ہاں جی، دو عورتیں والا لے آئے نا، وہ قسم والا بھی ٹھیک ہے، اس کی جگہ دو عورتیں لائی جا سکتی ہیں، دو عورتیں لائی جا سکتی ہیں نا، تو یہاں دو عورتیں کس کی برابری کر رہی ہیں؟ ایک مرد کی برابری کر رہی ہیں، اس لیے تو لائی جا رہی ہیں۔ تو جب وہ برابری کر رہی ہیں یہاں پر، تو غیر یمین والی جگہ تو مرد کی برابری کر رہی ہیں، یمین والی جگہ کیوں نہیں برابری کرواتے آپ؟ ٹھیک ہے نا، تو یہاں بھی ایک مرد نہیں ہے تو دو عورتوں کو لے اور ایک یمین ہو جائے۔ یہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات کیا ہے، ان کی طرف نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کی طرف، اسی لیے کہا ہے کہ مساواتہما، یہ دونوں برابر ہیں، امرتین للرجل، کب؟ جب یہ دونوں عورتیں منظم ہوں کس کی طرف؟ مرد کی طرف، الی آخر۔ وباقی من الاحکام امور، احکام میں سے چند ایک امور باقی رہ گئے، تجمع حق الآدمی المالی وغیر، جو جامع ہے اس بات کو کہ جہاں حق الآدمی، وہ آدمی کا حق جو مال کے اعتبار سے ہو اور غیر مال کے اعتبار سے ہو، وہ ان امور میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے۔ مثلا کن نکاح والخلا، نکاح جو ہے اس میں حق کے مالی بھی ہے اور غیر مالی بھی ہے۔ نکاح میں مالی حق کیا ہے؟ حق مہر، نان و نفقہ عورت کا واجب ہو جاتا ہے، جو شادی شدہ ہیں جانتے ہیں ماہانہ بھیجنا پڑتا ہے یا نہیں بھیجنا پڑتا؟ آپ تو ادھر کھلا رہے ہیں نا قبلہ، ٹھیک ہے نا، نان و نفقہ اور حق مال، اور غیر مالی کون سا ہے؟ وہی اللہ کا جو ہے شادی کرنا ہے، اللہ شادی کرتا ہے، یعنی کہ غیر مالی مثال تو بستر پہ جمع ہونا ان کا، یہ بھی تو ایک فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، بستر پہ جمع ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی شادی شدہ عصمت ہیں۔ اللہ آپ کو بھی جلدی آپ کے امور آسان فرمائے سب کے۔ اچھا جی، اور خلا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مالی ہوتا ہے جو مرد کو مال ملتا ہے، اور غیر مالی جو ہوتا ہے جدائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وسارے کا چوری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک وہ حق اللہ بن جاتا ہے، یہاں حق اللہ آ گیا نا کہ وہ جو حد جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مالک کا جو ہوتا ہے۔ فیثبت بالشاہد والیمین المال دون غیرہ، اگر مال کی جہت ثابت کرنی ہے ان میں تو پھر ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گی، اگر دوسری جہت ثابت کرنی ہے تو پھر ایک شاہد اور ایک یمین کے ذریعے سے نہیں بلکہ دو عادل مرد ہی لانے پڑیں گے۔ واضح؟ واستبعد المصنف ثبوت المہر دون النکاح للتنافی، فرماتے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کل یہیں سے شروع کروں گا آپ کو سمجھا کے، چلو یہیں سے کال کروں گا، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا اس کو سمجھانا پڑے گا۔